أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سويا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. تم سامعین سورۃ مریم آیت نمبر 26 سے 33 تک آج کا درس قرآن ہے. ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت بیوی مریم کو حمل ہوا وہ بیت المقدس سے دور جگہ پر چلی گئی جس کو بیت اللحم کہتے ہیں، اور وہاں پر ایک سوکھا ہوا کھجور تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگائی. اللہ رب العزت نے بیوی مریم کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جہاں پر پہلے پانی کا نام نشان نہیں تھا، اور وہ جو سوکھا ہوا کھجور تھا اللہ کے جو فرشتہ تھا اس نے آ کر دور سے آواز دی بیوی مریم آپ اس کی سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو ہلائیں، اللہ آپ پر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں اس سے نازل فرمائے گا، گرائے گا. اور اس کے بعد جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بیوی مریم یہیں پر رہی. بعض فرماتے ہیں کہ 40 دن کے بعد بیوی مریم یہاں سے اپنے مقام پر واپس آئی جہاں پر رہتی تھی زکریا علیہ السلام کے پاس بیت المقدس میں. نفاس کے خون کے بعد، جب نفاس اس خون کو کہتے ہیں جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. اب یہ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی بھی عام ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کو 40 دن پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہلنا نہیں. بھائی جس طرح ماہواری مینسز کا ہر عورت کا اپنا پیریڈ اور ٹائم ہے، شریعت نے بیان کیا ہے کہ کم از کم اس کی مقدار 3 دن ہے ماہواری کا، جو ہر مہینے عورت کو مینسز آتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار 10 دن ہے. اگر اس سے کم ہو زیادہ ہو تو یہ بیماری ہے، استحاضے کا خون اس کو کہا جاتا ہے، اپنا علاج کروائے. ہر عورت کی اپنی جو ہے نا طبیعت ہوتی ہے. اسی طرح جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی خون آتا ہے، اللہ کا نظام ہے، رحمدانی صاف ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بھی ہر عورت کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے. بعض عورتوں کو 10 دن آتے ہیں بند ہو جاتے ہیں، بعض کو 15 دن آتے ہیں، 20 دن آتے ہیں، 25 دن آتے ہیں، 30 دن آتے ہیں. اب ہمارے ہاں کیا مشہور ہے کہ نہیں 40 دن یہ کچھ کام نہیں کرے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی، نماز بھی نہیں پڑھے گی. یہ کیوں نہیں کرے گی؟ جب اس کے خون بند ہو گیا اب حکم کیا ہے کہ اب عورت غسل کرے. اس کے بعد جو اس کے اوپر تمام کے احکامات لاگو ہیں، نماز اس کے اوپر فرض ہے اور روزے اس کے فرض ہیں، اس کے اوپر نماز پڑھے، روزے رکھے، جو کر سکتی ہے وہ کام کرے. 40 دن پورا کرنا کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ کم زیادہ سے زیادہ مقدار بیان کی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہے. اگر اس کے بعد بھی کسی عورت کو خون آتا ہے تو اس کی بیماری ہے، اس کا بھی علاج کروائے. تو علماء بیان فرماتے ہیں مفسرین کہ بیوی مریم جس وقت نفاس کا خون ختم ہو گیا اس کے بعد اپنے مقام پر آئی. تو اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت آج کی آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ.
سیدنا مریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر لے کر آئیں اپنی قوم کے پاس. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. قوم والے پہلے تیار تھے، کہنے لگے قالوا کہا، قوم نے کہا یا مریم اے مریم لقد جئت البتہ تحقیق تو لے کر آئی ہے شیئا فریا اوپری چیز، ایسی چیز کہ جو وہم و گمان میں بھی نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کہ فطرتاً یہ چیز ہے کہ بچے کی ولادت میں نے عرض کیا جس طرح دو طریقے سے ہوتی ہے، یا نکاح کے ذریعے سے یا بدکاری کے ذریعے سے. دونوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں. آپ نے نکاح بھی نہیں کیا اور یہ بھی بات نہیں کہ آپ ایسی جو ہے نا عورت ہیں. اس لیے کہا قوم والوں نے آپ اوپری چیز لے کر آئی ہیں. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اب یہ ہارون کون تھے؟ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہارون جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، جو بڑے بھائی تھے نا. لیکن اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو 1000 سال پہلے کا زمانہ تھا، یہ 1000 سال بعد میں ہے، کس طرح کہہ دیا ہارون کی بہن ہے؟ تو اسی طرح نجران کے علاقے میں نا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. انہوں نے یہ بات ان سے سوال کیا کہ آپ کی کتاب کے اندر آیا ہے یا اخت ہارون، بی بی مریم تو ہارون سے بہت 1000 سال بعد جو ہے نا وہ آئی ہیں اس دنیا کے اندر، تو آپ کی کتاب کے اندر یہ کیوں آیا ہے کہ آئے ہارون کی بہن؟ اب جس وقت یہ بات سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی نا، تو انہوں نے کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گا. جس وقت واپس آئے نجران سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل نجران نے مجھ سے یہ سوال کیا، اس کا کیا جواب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے بتلایا نہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر رکھ دے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے نا سیکھنے سمجھنے کا مقام ہے کہ ہمیں بھی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا نام ہو جو کسی کا نہ ہو. بھائی کیوں ایسا نام کیوں ہو؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم اللہ کے ناموں پر اپنے نام رکھو اپنے بچوں کے. یعنی اگر کسی کا نام اپنے بچے کا نام رکھنا ہے عبداللہ رکھو، سب سے محبوب ہے. عبد الرحمن رکھو، رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. اسی طرح عبد الاحد وغیرہ وغیرہ. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر نام رکھو. اب یہاں پر یہ بات میں عرض کرتا چلوں، بات نکلی ہے کہ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا عام غلط سی بات رواج جو ہو گیا ہے لوگوں میں کہ محمد نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ٹھیک؟ ٹھیک ہے، شریعت کی روح سے کیا ہے ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اصح کتاب یعنی کتاب اللہ کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے نا، اصح ترین کتاب ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل نام کیا تھا؟ محمد. ان کا اصل نام کیا تھا؟ محمد. یہ بیٹے تھے اسماعیل کے، محمد بن اسماعیل المعروف بخاری، بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے بخاری کے نام سے مشہور ہو گئے. اصل نام ان کا محمد ہے. اور میں نے علماء سے سنا ہے بغداد کے اندر ایک قبرستان ہے، بڑے بڑے علماء سنا ہے ایک قبرستان ہے جس قبرستان کے اندر صرف اور صرف محدثین مدفون ہیں. یعنی صرف محدثین مدفون ہیں، اور وہ محدثین مدفون ہیں حدیث کو نقل کرنے والے جن کا نام ہی صرف محمد ہے، جن کا نام ہی صرف محمد ہے. اس لیے دیکھو اس ہمارے معاشرے سے اس بات کو ختم کرنا چاہیے کہ محمد نام رکھنا ٹھیک نہیں. بٹ کیوں نہیں ٹھیک؟ ٹھیک ہے، جائز ہے، اچھا ہے، برکت والا ہے. اس سے بڑا برکت والا نام کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ. کبھی بھی کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نام رکھیں، بلکہ یہ تو ضرور ہوتا ہے. اس نام کی برکت سے اس بچے کی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے. لوگ نام نہیں بگاڑتے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، ہم اس کے نام کو نہیں بگاڑیں گے. لوگ عزت احترام کرتے ہیں، فائدہ ہے. تو اسی طرح اب میرے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد بن وسیع ان کا نام ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اس طرح نسب نامہ ہے. تو خیر یا اخت ہارون، جو ہارون فرمایا نا وہ یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام
جن کے والد کا نام حضرت عمران تھا بن ماثان، عمران بن ماثان تھا، ان کا بیٹا تھا جن کا نام تھا ہارون. اور ہارون ایسا شخص تھا، بہت نیک شخص تھا، بہت ہی متقی شخص تھا. ہر شخص کی زبان پر تھا کہ اس سے بڑا نیک کوئی شخص نہیں ہے. اور والد بھی کوئی کم نیک نہیں تھے. حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے. ان کی بھی جو ہے نا نیکی لوگوں میں عام معروف تھی. تو کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کیا جواب دیا کہ حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی ہارون تھا. انہوں نے اپنے جد امجد یعنی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام رکھیں. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء. اب قوم والے کیا کہنے لگے؟ اے ہارون کی بہن، او ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا بھائی ایسا تھا نہ تیرا باپ جو ہے نا برا تھا. ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغیہ، تیرا باپ کوئی برا شخص نہیں تھا، امام اور خطیب تھا بیت المقدس کا. وما كانت امك بغیہ، اور تیری ماں جن کا نام حنا، کیا نام تھا؟ حنا بن فاقوز رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عمران کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حنا، ہا نون ہا بڑی ہا. ان کا نام حنا بن فاقوز تھا. وہ بھی بہت نیک عورت تھی. نہ تیرا باپ اس طرح تھا، نہ تیری ماں اس طرح تھی، نہ تیرا بھائی اس طرح تھا. فاشارت الیہ، یہ جس وقت قوم جو ہے نا بی بی مریم کو باتیں کر رہی ہے نا، تو فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. قوم پھر بھڑک اٹھی کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، ہم تمہیں کیا بات کر رہے ہیں، تم پھر جو ہے نا ہماری طرف اس بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہو جو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی دودھ پی رہا ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دودھ پی رہے تھے. اب جس وقت یہ بات سنی نا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو کروٹ چینج کر کروٹ. اب لوگوں سے کیا کہا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، لوگوں نے کیا کہا؟ اور کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، کیسے یہ بچہ ہم سے بات کرے گا، حالانکہ یہ بچہ کیا ہے؟ گود کے اندر ہے. قال انی عبد اللہ. اب یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا انی عبد اللہ. کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں پر کاری ضرب لگا دی فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. کن لوگوں پر؟ یہودیوں پر. کن لوگوں پر؟ عیسائیوں پر. کس طرح کاری ضرب لگائی؟ دیکھو بس افسوس ہوتا ہے آج فی زمانہ میں، آج کی بات کر رہا ہوں، آج سب کے سب عیسائی نا یہودیوں کی گود میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ان سے بڑا ہمارا باپ کوئی نہیں ہے، ہم انہی کی اولاد ہیں. اور یہی بدبخت ان کے ہی نبی پر، ہمارے نبی الحمدللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھی نبی ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم مسلمانوں کا ایمان عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن وہ خود اس کے دعوے دار ہیں نا کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں. وہ ان کے نبی پر تہمت لگاتے ہیں، نعوذ باللہ. تہمت کیا لگائی یہودیوں نے؟ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ بدکاری کی سے پیدا ہوں گے، نعوذ باللہ. یہ تہمت لگائی ہے یہودیوں نے. اور عیسائیوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں. بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ خود خدا ہے، بعض کا یہ عقیدہ ہے 3 میں سے 3 ہے، یہ عقیدہ ہے. تو کاری ضرب کیا لگائی؟ انی عبد اللہ. اے لوگو، نہ تو میں بدکاری کے جو ہے نا وجہ سے پیدا ہوا ہوں، نہ میں کسی بدکارہ عورت کا بیٹا ہوں، اور نہ ہی میں خدا ہوں کہ تم مجھے خدا مان لو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اب یہاں پر دیکھیں ابھی بالکل گود کے اندر ہے، چند دنوں کے بچے ہیں. علماء مفسرین فرماتے 3 مواقع پر بچے بولے ہیں، اور بہت سارے مواقع ہیں لیکن 3 مواقع مشہور ہیں. پہلا موقع جو ہے نا جس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگی نا، تو اس تہمت کا جواب ایک چھوٹے سے بچے نے دیا کہ ان پر زلیخا نے غلط تہمت لگائی ہے. اب وہ بچہ کون تھا؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں زلیخا کی بہن کا بیٹا تھا. اس نے چھوٹے سا بچہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں گواہی دی کہ ایسی بات نہیں ہے. زلیخا کے خود دل کے اندر کیا تھا؟ وہ فطور تھا
حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، بالکل ان کا یہ دوسرا موقع کیا ہے، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ابھی گود کے اندر تھے، فوراً گواہی دی کہ میں کوئی ایسا برا آدمی نہیں ہوں، نہ میں اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تیسرا حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، پادری تھا، راہب تھا، یہ ایک علاقے میں بہت بڑا عابد تھا، مشہور تھا، لمبا تفصیل کے ساتھ واقعہ بخاری کے اندر مذکور ہے۔ مختصر سا یہ ہے کہ ایک عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا خدا کی بندی، میں اپنے سب گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تم یہاں پر آ کر مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہو۔ خیر وہ عورت بھی جو ہے نا اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے کسی اور چرواہے کو دعوت دی، وہ تیار ہو گیا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس کی جگہ زنا کے بدلے میں بچہ ہوا، بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے بڑا اس کو تعاون تشنیع کا نشانہ بنایا، تو جو ہے نا بغیر شادی شدہ ہے، تیری شادی نہیں ہوئی اور بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے۔ اب بادشاہ تک بات پہنچی، لوگوں تک بات پہنچی، تو لوگوں نے تو اس کا جو کلیسا تھا، اس جہاں وہ عبادت کرتا تھا، وہ بھی مسمار کر دیا، خوب مارا۔ اب چند دنوں کے بعد جس وقت اس کو ہوش آئے نا جریج کو، تو اس نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ اس نے کہا بڑا پیر بنا پھرتا ہے، اللہ والا بنا پھرتا ہے، کرتوت تمہارے یہ ہے کہ تو عورتوں کو جو ہے حاملہ کرتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا بھائی بات تو کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا فلانی عورت کو تم نے زنا کیا ہے، اس کے جرم میں، اس کے بدلے میں اس کو بچہ پیدا ہوا ہے، کون سی عورت ہے؟ فلانی عورت ہے۔ کہا کہ اس کے پاس لے کر چلو۔ جس وقت وہاں پر لے کر گئے تو اس جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے خطاب کیا کہ بچہ بتلائی تمہارا باپ کون ہے؟ اس وقت اس نے کہا کہ میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ تو لوگوں نے پھر معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تمہارے ساتھ تمہارے لیے عالی شان مکان بناتے ہیں سونے کا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا جو میری خاطر تواضع تم نے کر دی نا وہ بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، تھوڑی بے عزتی کر دی تم لوگوں نے میری۔ تو 3 مواقع ہیں کہ بچے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں، لیکن علماء مفسرین نے 3 بیان فرمائے ہیں۔ تو قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا نا میں برکت والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہوتے تھے برکت والے تھے۔ کس طرح برکت والے تھے؟ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ کس طرح برکت والے تھے؟ کوئی برس زیادہ شخص آتا اس پر ہاتھ پھیرتے اور ٹھیک ہو جاتا، کوئی مہدر بدر ساتھ اندھا جو پیدائشی طور پر اندھا ہو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بالکل بینا ہو جاتا۔ اسی طرح چڑیا اپنے ہاتھوں سے بناتے، مٹی سے بناتے، پھونک مارتے وہ اٹھ جاتے۔ بہت سارے ایسے مردے تھے، اللہ کے حکم سے کہا کم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ تو اس طرح جہاں کہیں بھی میں رہوں گا برکت والا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہہ دیجئے ان سے، اللہ رب العزت نے مجھے وصیت کی ہے۔ جس بات کی بہت زیادہ تاکید کی جائے نا اس کو وصیت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وصیت کی ہم نے انسان کو، یہاں پر کیا فرمایا؟ تاکید جس کی چیز کی بھی کی جائے اس میں کیا ہے؟ وصیت کا لفظ آتا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، وصیت کی گئی ہے مجھے کس کی؟ نماز کی اور زکوٰۃ کی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ یعنی اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ بھائی دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین جو تھے ان کو تو زکوٰۃ کا حکم تھا نا، جو بھی مال ہے، صاحب مال ہے، جو بھی صاحب مال ہے اس کو زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، نماز اور زکوٰۃ، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امتوں پر یہ چیزیں فرض تھی۔ اب آگے اس کی جزئیات اور جو ہے نا تفصیلات میں فرق ہے، کسی پر کتنی تھی، کسی پر کم تھی، کسی پر زیادہ تھی، لیکن یہ دونوں چیزیں فرض تھی، ایسی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک کیا ہے؟ مجھے یہ حکم ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتا رہوں، مجھے یہی حکم ہے۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نرمی والا معاملہ کروں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، وبرم بوالدیہ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائے؟ وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک برتنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا فرمائے؟ وبرم بوالدیہ، مجھے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میرا جو وجود ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ہے، میرا باپ کوئی نہیں ہے، جس طرح جو ہے نا بدبخت یہودی کہتے ہیں
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا کروں؟ نیکی کروں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ رب العزت نے مجھے جبار اور سختی والا اور بدبخت پیدا نہیں فرمایا بلکہ نیک شخص پیدا فرمایا ہے. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میرے اوپر موت طاری ہوگی اس دن بھی میرے اوپر سلامتی ہے. ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اس دن بھی میرے اوپر جو ہے کیا ہے؟ سلامتی ہے. یہی بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ما قبل کا رکوع جہاں پر ختم ہو رہا تھا یہاں یہی بات وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، یہی بات کہ سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرے اوپر موت طاری ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو ہے نا رہ گیا واقعہ قصہ وہ انشاءاللہ کل کی آیات کے اندر ہوگا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.